پیسہ ایک ایسی چیز جسے غریب سے لے کر امیر تک سبھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی طاقت 5 سال کے بچے سے لے کر 65 سال کے بوڑھے تک سبھی جانتے ہیں۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس نے جنگلوں میں رہنے والے انسان کو پہاڑوں سے بھی اونچی عمارتوں اور ہوا سے بھی تیز گاڑی میں بٹھایا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیسے میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ سو لیٹس انڈرسٹینڈ دی ہسٹری آف منی۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے لوگ لین دین کے لیے پیسوں کا نہیں بلکہ بارٹر سسٹم کا استعمال کرتے تھے۔ اب یہ بارٹر سسٹم تھا کیا؟ آئیے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص کے پاس گندم ہے اور دوسرے کے پاس چاول۔ اگر پہلے کو چاول چاہیے اور دوسرے کو گندم تو دونوں ایک دوسرے سے چیزیں ایکسچینج کریں گے، یعنی کہ جس کو چاول چاہیے وہ گندم دے گا اور جس کو گندم چاہیے وہ چاول دے گا۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کسی چیز کی قیمت کا تعین کرنا کافی مشکل ہو جاتا۔ فرض کر رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایک گائے ہے جبکہ دوسرے کے پاس صرف سبزیاں یا پھل ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک گائے کے بدلے کتنی سبزیاں دی جائیں گی؟ یہاں پر حساب کافی مشکل ہو جاتا۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ تھا ڈبل کانسیڈنس آف وانٹس، یعنی کہ دونوں فریقین کا ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا۔ فرض کر لیں ایک شخص کے پاس گندم ہے اور اسے سبزیاں چاہیے، لیکن سبزی والا گندم کی بجائے چاول چاہتا ہے، تو یہ لین دین نہ ہو پاتا۔ ایسے میں یہ لوگ کسی تیسرے شخص کو تلاش کرتے ہیں جسے گندم کی ضرورت ہو اور اس کے پاس سبزیاں موجود ہوں۔ اس طرح کی چند وجوہات کی بنا پر انسان نے ایک نئے نظام کی تلاش شروع کی۔ کئی چیزیں آزمائیں گی، کچھ خراب ہو جاتی، کچھ کو زنگ لگ جاتا۔ بالآخر 600 BC میں موجودہ ترکی یعنی لیڈیا میں دھاتوں کے سکے ایجاد کیے گئے، یعنی میٹل کوائنز۔ چونکہ یہ نہ خراب ہوتے تھے اور نہ زنگ لگتا تھا، اس لیے یہ تجارت کے لیے بہترین سمجھے گئے۔ اور یہ سکے اتنے مؤثر ثابت ہوئے کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی سلطنتیں جیسا کہ رومن امپائر، پرشین امپائر، مغل امپائر، عباسی خلافت، جبکہ سلطنت عثمانیہ نے بھی انہیں قبول کیا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں دینار سونے کا جبکہ درہم چاندی کا عام کرنسی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے تجارت بڑھتی گئی، سونا یا چاندی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کافی مشکل ہوتا گیا۔ تو ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو دکھنے میں تو ہلکا ہو لیکن اس کی مالیت سونے جیسی ہو، تو اس کا حل نکلا پیپر منی۔ سب سے پہلے 7ویں صدی میں چین میں کاغذی نوٹوں کا تجربہ کر لیا گیا، لیکن باقاعدہ اور انٹرنیشنل طور پر پیپر منی کا استعمال 16ویں اور 17ویں صدی میں بینکوں کے قیام کے بعد شروع ہوا۔ اس زمانے میں بینکس کیا کرتے تھے؟ لوگ سونا یا چاندی بینکس میں جمع کرواتے اور بدلے میں بینک ایک رسید دیتا جس پر لکھا ہوتا "وی او یو"، یعنی کہ ہم آپ کے مقروض ہیں۔ یہ رسید بعد میں لین دین کے لیے استعمال ہونے لگی۔ آئیے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایک انسان نے اپنا سونا یا چاندی بینک میں جمع کروایا، جس کے بدلے میں بینک نے اس کو ایک رسید دی جس پر لکھا تھا "وی او یو"، یعنی ہم آپ کے مقروض ہیں۔ اب وہ انسان جب بھی لین دین کا کام ہوتا اس رسید کو دوسرے انسان کو دیتا اور پھر وہ انسان بینک میں رسید جمع کروانے کے بعد وہاں سے اپنا سونا یا چاندی حاصل کر سکتا تھا۔ پھر یہی رسید رفتہ رفتہ پیپر منی بنتی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اور اب تو ہم اس دور میں ہیں جہاں کاغذی کرنسی بھی کافی پیچھے رہ گئی ہے۔ بینکنگ سسٹم اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج ہم موبائل فون سے انٹرنیٹ بل، بجلی کا بل یا پھر خریداری جیسے سارے کام گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں بل جمع کروانے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، لیکن اب ہم یہ سارے کام ایک کلک کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے کیش سے کارڈز پر، پھر کارڈ سے ایپس پر، اور اب ہم ایپ سے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی پر بھی ایک ویڈیو بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اور اگر آپ پاکستان کے بینکنگ سسٹم کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے آپ پوری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔